بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروانہ وار فدا تھے، لیکن ایک صحابی کی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ وہ اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد شرف اسلام سے بہرور ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح سے عشاء تک ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے، حضور کے لیے وضو کا پانی لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دوسرا کام ہوتا تو اس کو انجام دینے میں بھی ہمتاً مستعد رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کاشانہ اقدس کے اندر تشریف لے جاتے تو وہ اس خیال سے دروازے پر بیٹھ جاتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو بھی وہ اکثر آپ کے ہم رکاب رہتے۔ ان کی اس شبانہ روز خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت محبوب رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تم نے کیا سوچا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا کریں کہ وہ مجھے آخرت میں دوزخ سے بچائے اور جنت میں آپ کی معیت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، صرف یہی حاجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کروں گا، لیکن اس بات میں تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ یہ صاحب رسول، جن کو امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی سعادت نصیب ہوئی اور جنہوں نے اس کے عوض کسی دنیاوی نفع کے بجائے جنت میں حضور کی معیت کی خواہش ظاہر کی، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو اسلم سے تھا۔ ان کی کنیت ابو فراز تھی اور وہ کعب بن مالک بن یامر اسلمی کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سعید عطا کی تھی، لیکن معلوم نہیں کیا موانع پیش آئے کہ وہ ہجرت نبوی سے پہلے سعادت اندوز اسلام نہ ہو سکے۔ البتہ جب ہجرت نبوی کے بعد اسلام قبول کیا تو اپنے اخلاص فی الدین اور حب رسول کی بدولت وہ مقام حاصل کیا کہ دوسرے مسلمان ان پر رشک کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد اپنے قبیلہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ یہاں ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، اس لیے اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ خدمت نبوی میں گزارنے لگے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہر وقت آستانہ نبوی پر پڑا رہتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہوئے سنتا رہتا، یہاں تک کہ میں تھک جاتا تو لوٹ آتا یا نیند غالب آ جاتی تو وہیں سو رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس طرح خدمت کرتے دیکھا
تو ایک دن مجھ سے فرمایا کہ اے ربیعہ بن کعب، مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوچنے کی مہلت مانگی، آپ نے دے دی۔ میں نے سوچا کہ یہ دنیا ختم اور زائل ہونے والی ہے، اور مجھے دنیا میں اتنا رزق ضرور مل جائے گا جو میرے لیے کفایت کرے گا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت کے لیے سوال کروں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دوبارہ کچھ مانگنے کے لیے فرمایا، اور میں نے آپ سے آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، تمہیں ایسا سوال کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ میں نے قسم کھا کر کہا کہ مجھ کو کسی دوسرے نے ایسا مشورہ نہیں دیا، بلکہ یہ بات خود میرے دل سے اٹھی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت کا سوال کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سوال پورا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور ساتھ ہی مجھے حکم دیا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری امداد کر۔ بعد میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں اپنا ایک گھر بنا لیا، اس لیے ان کا شمار اہل حجاز میں ہونے لگا۔ ارباب سیر نے یہ تصریح نہیں کی کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عہد رسالت کے کن کن غزوات میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ سفر اور حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکثر غزوات نبوی میں شریک ہوئے ہوں گے۔ عرصہ تک بیوی بچوں کے جھنجٹ سے آزاد رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے تجرد کی زندگی پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ربیعہ، تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میرا ارادہ نکاح کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ کسی عورت کا کفیل ہو سکوں۔ دوسرے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی اور چیز مجھے اپنی طرف راغب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب سن کر کچھ دیر خاموش رہے، اور پھر وہی پہلا سوال دہرایا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پہلا جواب دہرایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ میری دنیا اور آخرت کی مصلحت کو جانتے ہیں۔ اب اگر حضور نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں عرض کروں گا کہ آپ جو چاہیں حکم دیں، میں اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ اے ربیعہ، تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور کروں گا، جو آپ چاہیں مجھے حکم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انصار کے فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تم اپنے قبیلہ کی فلاں عورت سے میری شادی کر دو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کی تو وہ لوگ بلا حیل و حجت اس خاتون سے ان کا نکاح کرنے پر راضی ہو گئے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ،
میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ربیعہ کے لیے ایک گٹھلی وزن کے برابر سونا جمع کر دو۔ انہوں نے اتنی مقدار میں سونا جمع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سونا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے انصار کے پاس جا کر مہر میں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میری مدد فرمائیے کہ ولیمہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈھے اور کچھ غلے کا انتظام فرما دیا، جس سے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت ولیمہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ زمین عطا فرمائی۔ اس سے متصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ زمین بھی تھی۔ ایک دفعہ کھجور کے ایک تنے کے بارے میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ یہ تنا میری زمین کی حد میں ہے۔ بحث و تکرار کے دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوئی سخت بات کہہ دی۔ بعد میں احساس ہوا تو نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ ربیعہ تم بھی مجھے ایسی ہی بات کہہ لو تاکہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ ہو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ شناس تھے، کوئی سخت بات کہنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے آپ اس معاملے کو یہیں رہنے دیں اور حضور تک یہ بات نہ پہنچائیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی کی طرف چل پڑے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ اتنے میں ان کے قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے یہ تو خوب رہی کہ سخت بات بھی خود کہی، پھر حضور سے شکایت کرنے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹ کر کہا تم لوگ اس معاملے میں دخل نہ دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار ہیں؟ انہوں نے تم لوگوں کو اس طرح میری حمایت کرتے دیکھا تو غضبناک ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غضبناک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غصہ آ جائے گا، اور ان دونوں کے غصے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک اٹھے گا اور ربیعہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ تو یہ سن کر واپس چلے گئے اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ دونوں نے اپنی معروضات بارگاہ رسالت میں پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیعہ تم نے اچھا کیا کہ ابو بکر کو کوئی سخت بات نہیں کہی، تم اب یوں کہہ دو کہ ابو بکر اللہ آپ کی مغفرت کرے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور وہ زار زار رونے لگے۔ علامہ ابن سعد رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس نظام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق فیصلہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر کے اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ انہوں نے واقعہ حرہ کے بعد 63 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔